سر میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی جب سچویشن دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دل دکھتا ہے کہ پیشنٹس کو پراپر چیزیں نہیں ملتی ہیں, علاج نہیں ملتا, اور بہت یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. اب ناؤ لیٹ سپوز دیر از اے ڈاکٹر اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ اب بینگ اے مسلم بھی اپنے یہاں پہ لوگوں کے کام آؤں. پھر وہ سوچتا ہے کہ میں کشمیر میں ہے, کبھی کشمیر میں بھی چلا جاؤں. پھر اس کو فلسطین میں لگتا ہے کہ میں فلسطین میں بھی سرو کروں جا کے. کبھی اس کے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ عید ہی کی طرح میں اپنا ایک پورا وہ ایک سروس کا وہ بناؤں. تو سر وہ کیسے پرائیورٹائز کرے گا کہ میں کہاں پہ زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہوں اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے, کیسے زیادہ سے زیادہ سرو کر سکتا ہوں؟ اسلام میں نا کوئی علاقہ اوقاف کا محکمہ نہیں ہے. اسلام میں پاکستان میں ہے, انڈیا میں بھی ہے, جاپان میں بھی ہے, اسلام میں نہیں. کشمیری ہو یا یوگر مسلم ہو, فلسطینی ہو یا کوئی برازیل میں بچہ بیٹھا ہو, جس کا بس چل رہا ہے وہ وہاں جائے. اور ہم سب کا بس چلتا ہے. امریکہ کا ویزا کھلے, میں دیکھتا ہوں نیو یارک بس میں ہے کہ نہیں ہے, کہ ہے, سب کے ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی کراچی میں اعلان ہونا, کراچی میں کہ چلیں 2 جہاز جا رہے ہیں بڑے والے بوئنگ 747. جو اس میں بیٹھ گیا امریکہ, تو جو کابل ایئرپورٹ پہ آئی نا تصویریں وہ یہاں آئیں گی. وہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ طالبان سے ڈر کے بھاگ کے لوگ, نہیں, وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں, ہم بھی جانا چاہ رہے ہیں. ہم طالبان سے ڈر کے بھاگیں گے کراچی میں سے اگر آپشن مل. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جب اپنی مرضی ہوتی ہے تو ہم برازیل پہنچ جاتے ہیں. جب مسلمان بچے کو بچانا ہوتا ہے, اور اسرائیل تو نہیں جا سکتے ہم. سویڈن کے مسلمان غیر مسلمان پہنچ چکے ہیں. یہ جو ویڈیو پہ دیکھنا, مجھے پتہ ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ اسرائیل, کیونکہ ایئرپورٹ اسرائیل سے ہے نا. باقی کے پاسپورٹس والے کیوں نہیں فلسطین جا رہے؟ باقی کے پاسپورٹس والے کھجوروں کا بزنس کیوں نہیں کر رہے, کارپیٹ کا بزنس کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں سے 1 روپے کی چیز کو 10,000 روپے میں کیوں نہیں خرید رہے ہیں آپ لوگوں کو مسلمان ہیں تو؟ کیونکہ یہودی اسرائیل کے ساتھ ایسے ہی کر رہا ہے. پوری دنیا کے یہودی اسرائیل کو پیسہ دے رہے ہیں اور ہم فلسطینیوں کا اکیلا چھوڑا ہوا. سو اٹس ناٹ کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی مسلمان کہیں پہ بھی موجود ہے تو میری اتنی ذمہ داری جتنا میرے اپنے بیٹے کو میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا آپ نے شعر سنایا تھا نا, اخوت اس کو کہتے ہیں, چبھے کاٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پہلو جواں بےتاب ہو جائے. یہ آپ نے نہیں آخری لفظ سنایا انہیں کا شاعر کا, جو آپ نے توحید والا جو سنایا تھا نا, انہیں کا مولانا شوکت علی کا آئی تھنک شعر ہے کہ یہ اسلام از جسٹ اے سنگل فیملی. نبی السلام نے فرمایا کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ تو بہت دور ہے, پیر میں چوٹ لگی ہے, دوسرے پیر سے ٹھیک کروں. نہیں, جدھر بھی چوٹ لگی ہے جہاں پہ جھکنا پڑے گا, مجھے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ دا پرابلم. اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹرومنٹ ہم سب کے اندر خود تنصیب کر کے دیا ہوا ہے. اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہوتے تب بھی آپ کو یہی تقریر میں کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی بات سنیں, آپ کے بچے کو کراچی میں کسی نے پکڑا ہو تو کیا میں آپ کے کزن یا چاچا کو فون کروں گا؟ آپ کہیں گے یار تیری غیرت کدھر تھی, تیرے سامنے ایک میری بچی کو پکڑ کے لے کے جا رہا تھا, تو نے کیوں نہیں چھلانگ لگائی؟ ادھر اسلام کا لیکچر نہیں بنتا, ادھر اللہ کی فطرت کا لیکچر بنتا ہے کہ اللہ نے اپنی فطرت پہ بنایا ہمیں. یہ آوازیں ہم سب کے اندر ہیں, سمجھ رہے ہیں. مگر نہیں فلسطین کے ایسا کریں سر, پھر سعودی عرب والوں کو جانا چاہیے, وہ قریب ہیں. مجھے ان حاجیوں کے اوپر شرم آتی ہے کہ جو فلسطین جانے کی بجائے مکہ جا کے کہتے ہیں مجھے اللہ نے بلایا ادھر. 50 کلومیٹر دور رہ گیا تھا فلسطین, مجھے اللہ نے ادھر بلایا. جس دن فلسطین میں فوج داخل ہوئی ہے نا یہودیوں کی, پتہ نا ابھی ریسنٹ, اسی دن ہمارا اپنا پرائم منسٹر کعبے میں داخل ہوا. ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر ٹائمنگ میچ کی انہوں نے, دونوں کعبے اکٹھے بریچ ہوئے. ایک ہمارا پاکستان کا پرائم منسٹر کعبے میں گیا اور ایک ان کا یہودی مسجد اقصی میں گیا, تو وہ بھی پچھلا کعبہ ہی تھا نا ہمارا. مطلب روح نہیں کہاں پڑی آپ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور سارے پی ٹی آئی والے لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا سعادت بخشی ہے, کہ سعادت بخشی ہے. تصویریں ایگزیکٹ سیم ٹائم سٹیمپ کے ساتھ ہیں. یہودی مسجد اقصی میں انٹر ہو رہا ہے, عمران خان کعبے میں انٹر ہو رہا ہے. یہ سعادت بخشی ہے مسلمانوں کو ہم نے. مطلب یہودیوں کو بھی پھر سعادت ہی بخشی, ان کا بھی تو کعبہ ہی ہے نا وہ. پھر اللہ نے یہودیوں کو بھی سعادت بخشی, وہ اپنے کعبے میں انٹر ہو گئے. اس طرح ناپیں گے ہم. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اسلام از اے سسٹم آف کنیکٹنگ ایوری ہیومن بینگ ٹوگیدر, ناٹ جسٹ ایوری مسلم. مسلم کی سیکنڈ پرائرٹی ہے اسلام.
انسان پہلی پرائرٹی اسلام کی، کہ ہر انسان کو پکڑو ورنہ تو ہم دین نہ پھیلاتے. 4 مسلمان کافی تھے جو نبی السلام، حضرت علی، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ ہوئے ہیں، اور اس وقت تو حضرت فاطمہ نہیں تھے، چوتھا حضرت زید ہے، کافی نہیں تھے. یہ باہر کس نے کیا پیغام؟ ایک صحابی نے آگے کہا طائف کے غزوے میں نا مسلمان ہو گئے، لاسٹ ایکسپیڈیشن طائف کا غزوہ ہے. کہتے کہ لاسٹ کا مطلب ہے غزوہ حنین ہو چکا ہے، سب کچھ سارے غزوات، غزوہ طائف از دا لاسٹ، اسلام پھیل چکا ہے، فتح مکہ کب کی ہو چکی ہے. کہتے کہ میں جب اپنا پہلی دفعہ ٹور پہ کعبہ مکہ آیا تھا نا، تو میں نے دیکھا کہ آئی تھنک حضرت عباس کے دوست تھے، وہ جو نبی السلام کے چچا ہیں ان کے دوست تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے، یہ بندہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ کعبے میں کھڑا ہو کے، یہ اور ہو آر دیز پیپل. تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ کوئی نیا دین لیا ہے، اور یہ اس کی بیوی ہے، اور یہ اس کا ایک اور میرا ایک اور بھتیجا علی جو ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت اگر میں مسلمان ہو جاتا تو میں 1/4 اسلام ہوتا. سوچیں کہ 4th مسلمان ہوتا، 1/4 اسلام وہ بندہ ہوتا. اب میں جتنا مرضی اسلام لے آؤں، اب پوری دنیا اسلام لے آئی، اب میری کیا وجہ؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ناپنا ہے اپنا رول. اس وقت کوئی بھی نہیں کام کر رہا اسلام کے لیے، ہر کوئی اپنے خاندان کے لیے کام کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کام کر رہا ہے. آپ بھی کراچی میں بھی ڈی ایچ اے کا پلاٹ، یا کیا کہتے ہیں یہاں پہ کوئی ڈی ایچ اے ہے یہاں پہ بحریہ، ڈی ایچ اے کا پلاٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. اسلام کے لیے تو نہیں، میں بھی نہیں کر، آپ بھی نہیں کر رہے. جو اسلام کے لیے کام کرے گا اس کی وہی والی ویلیوز ہونی ہے جو کہ علی بن ابی طالب یا حضرت زید کی یا حضرت خدیجہ کی ہونی. جب کام زیرو پہ آتا ہے تو ویلیو، میرا اسٹاک ایکسچینج اسلام کی ایسے کام کرتی ہے کہ جب ضرورت ہے تب کام آیا نا. سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا شعر ہے میرے ابا کا، یہ ہے کہ چلیں ابھی میں کیا شعر سناؤں آپ کو، کہ بس جو وقت جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں وہ چاہیے. کامن سینس کی بات ہے کہ اسلام اس وقت خطرے میں ہے، ہمیں وہی والی کرنسی ہماری اسٹاک ایکسچینج ہماری اوپر چلی گئی کہ جو ایک بھی بندہ آئے گا اس کا شیئر ویلیو اللہ کے آئے گی کتنی. سوچیں فتح مکہ کے بعد یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران مسلمانوں کی جو پیدر پہ اس لیول کی نفری بڑھ رہی تھی، ان کی کیٹیگرائزیشن کر دی گئی بھی تھی باقاعدہ. اور ہمیں تو ویسے ہی پتہ ہے ہجرت مدینہ سے پہلے کے جو صحابی ہیں وہ کچھ اور ہیں، ہجرت مدینہ کے بعد کے صحابیوں کی ویلیو کچھ اور ہے. ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کی بچپن کی ٹریننگ میں ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم ابو بکر صدیق اور خالد بن ولید کو ایک رینک میں نہیں رکھتے. عمر بن العاص لیٹر کنورٹ ہیں، ابو بکر صدیق کدھر؟ کیوں؟ پہلا بندہ اس وقت جب اکیلا بندے نے للکارا تھا تو ابو بکر صدیق آ گئے تھے. اکیلے بندے پہ ایمان لانا آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں، سائیکالوجی میں امپاسبل ہوتا ہے کہ میں تیرے لیے اپنا دین بدلتا ہوں. عوام آ گئی ہو نا، بڑا آسان ہوتا ہے کہ پوری دنیا ہے چلو ہم بھی کر لیں. سارے ڈاکٹر بن رہے ہیں ہم بھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، سارے انجینئر بن رہے ہیں ہم بھی بن جاتے ہیں. سوچیں ابو بکر صدیق اس کا لیول کیا ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم اس وقت وہ وقت آ گیا ہوا ہے، میں بتا رہا ہوں دروازہ بڑا والا اسلام کا کھلا ہوا ہے. سب سے بڑا دروازہ کون سا؟ جنت کا وہ والا دروازہ سے صحابیوں نے گزرنا ہے، وہ والا کھل گیا ہوا ہے. یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے. میں آپ کو عجیب سی بات بتاتا ہوں، ایسے میں علماء کو جانتا ہوں جو آنکھوں سے رو رہے ہیں کیوں طالبان جیت گئے. کس بات پہ رو رہے ہیں؟ اللہ ان کو نصرت عطا کرے جو بھی دینہ کا، کہ جہاد ختم ہو گیا. اس بات پہ رو رہے ہیں کہ ہمارے محلے میں تھا گئی نہیں، بند بھی ہو گیا. علماء اس بات پہ بھی رو رہے ہیں. اور ہر دیندار کو بیچ میں سے نا ہلکی ٹیس پہنچی ہے کہ یار یہ تو دروازہ کھلا تھا گئی نہیں. مطلب بڑی بڑی کنفیوز جگہوں پہ جہاں تھا. افغانستان امریکہ کی لڑائی میں کوئی کنفیوز نہیں تھا، نہ دیوبندی کنفیوز تھے، نہ بریلوی کنفیوز تھے، نہ شیعہ کنفیوز تھے، نہ سنی کنفیوز تھے. کیسے دیکھتے ہیں اسلام کو؟ یہ دیکھیں آپ، اطمینان ہوا سب کو. مطلب جس بندے کا طالبان کا نام لیتے ہیں نا ویڈیو پہ، میری پہلی کچھ ویڈیو ایسی جو ان لسٹ کرائی ہیں ٹیم نے کہ نہیں سر بڑا کانٹروورشل لفظ ہے، لگا طالبان کے نعوذ باللہ کہنے میں کیا مسئلہ ہے. مجھے کافی سارے علماء کرام نے اور احباب نے منع کیا تو بہت طالبان کی بات کریں. ایون تو میں کریٹیکل انالیسس بھی دے رہا تھا کہ طالبان میں ایک فلسفی میں غلطی بھی ہے، امارات کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، انہوں نے کیوں ڈالا. میں کوئی مفتی تو نہیں ہونا، میں حرام حلال نہیں کرتا تھا، میں تو اس سوچ کے فنلز کریٹ کر رہا تھا کہ یہ والی سوچ کہاں سے آ رہی ہے اسلام میں کہ بس دیٹس اٹ، ہم گلوبل مسلمان ہیں. تو آئی واز
ناٹ لائک او بس آنکھیں بند کیوں طالبان. میں وہ ویسے بتا رہا ہوں اس لیکن بات پہ کنفیوژن کسی کو نہیں تھی کہ امریکہ ورسز طالبان کی لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں آپ باطل کا فیصلہ کریں. بچے کو پڑا تھا کہ بھائی 80 ملک اکٹھے ہو کے ایک محلے میں بچے مارنا شروع ہو گئے, مسلمانوں کو مارنا شروع ہو گئے. یہ کوئی مذاق ہے؟ جیسے دنیا اسرائیل کے خلاف کیوں ہے کہ بھائی پوری دنیا کی گنز اور توپیں تیرے پاس ہیں, تو گلی میں گھس کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو توپوں سے مار رہا ہے. جتنا مرضی صحیح غلط کی بحث بعد میں کریں گے, اس سے زیادہ غلط کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسے ہی افغانستان میں ہو رہا تھا. سو کیسے اسلام والے دیکھتے ہیں کہ جہاد ختم ہو گیا؟ سوچیں کس اینگل سے لینس کو بدلنا ہے. لینس کیسے, اسلام کی لینس کیسے دکھاتی ہے, آپ کا ورلڈ ویو بدل دیتی ہے. اس وقت یمن ٹاپ پرائرٹی پہ واپس آ گیا, اسٹاک ایکسچینج میں تیزی ہو گئی ہے. اسلام کی اسٹاک ایکسچینج میں یمن کا اسٹاک ایک دم آسمان پہ چلا گیا کیونکہ کنفیوژن تھی. ایک اور پروڈکٹ تھا جس کی اسٹاک ویلیو اوپر تھی, کیونکہ پورا کا پورا ایسٹ ساؤتھ ایسٹ ایشیا, ایشیا پیسفک, آسٹریلیا, انڈونیشیا, ملیشیا, سارے مسلمان کہ بڑا ہائی وائرل کانسیپٹ. امریکہ جو انٹر ہوا تھا, اب یمن, پھر سیریا کی باری آ جائے گی, یا سوڈان کی, یا صومالیہ کی باری آ جائے گی. اسلام میں اسٹاک ایکسچینج اسی طریقے سے کام کرتی ہے کہ امت کہاں پہ خطرے میں, بچہ کدھر خطرے میں آ گیا. ہمارا فلسطین کا اسٹاک کیوں نہیں نیچے جاتا اسلام میں؟ سمجھ رہے؟ جو ادھر جائے گا وہ ہے, اور وہ اسٹاک کا جو ہے نا, جو شیئر کی جو ویلیو ہے وہ تو اللہ نے آخرت میں دینی ہے نا, اس لیے تو ہم لیتے نہیں ہیں. دنیا میں ملتی ہوتی نا جہاد کے, اللہ تعالیٰ دنیا میں ثواب کے بدلے دے دیتا اعمال کا بدلہ, تو کوئی ایک کافر نہ دنیا میں زندہ رہتا, ایک بھی کافر نہ ہوتا. اگر دنیا میں ری پیمنٹ ہوتی مسلمانوں کو ثواب کی, تو مسلمانوں کو ثواب کی ری پیمنٹ ہو رہی ہوتی, ادھر امریکہ میں لڑکیاں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں, آدمی کنورٹ ہو رہے ہوتے, سیاستدان کنورٹ ہو رہے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ نے غیب میں ڈال کے یہی ٹیسٹ لیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی ایمان کے بغیر آؤ. ایمان کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایویڈنس نہ ہو, اس کو ایمان کہتے ہیں نا. یہ آپ کا ایمان نہیں ہے جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ایمان تو نہیں ہے آپ کا, یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کا یقین ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں فزکس ایویڈنس, سمجھ رہے؟ اللہ ہے کہ نہیں, یہ ایمان ہے ہمارا. جتنے مرضی ایتھیسٹ آپ کو کہنا پروو کر کے بتا, اللہ کا کرم ہے کہ سائنس نہیں پروو کر سکی. جس دن سائنس نے پروو کر دی, ایمان زیرو ہو گیا ہمارا. ایمان ہوتا ہے بغیر کسی فزکس کے لا کے, بغیر کسی بایولوجی کے لا کے میں اللہ کو مانتا ہوں, جیسے صحابی مانتے تھے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے اسلام میں ایمان کی ویلیو کو دیکھنا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, پھر اگلا کوشچن لیتے ہیں. نبی علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ مدینے کی طرف رواں ہیں, ٹھیک ہے. قافلے میں انہوں نے دیکھا گھوڑا بہت ہی پیارا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا یہ کتنے کا دیتے ہو؟ ڈیل ہو گئی. مدینے جیسے ہی قافلہ انٹر ہوا ہے, گھوڑا اتنا پیارا تھا, لوگوں نے ریٹ لگانے شروع کر دیے. وہ بھی بدبخت بولا بھی نہیں کہ یہ گھوڑا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ چکا ہوں, لالچی ہو گیا, بڑے ریٹ کے اوپر بات شروع کر دی. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا بھائی میری تو ڈیل ہو چکی ہے. تو کہتا ہے کوئی گواہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے بس نگاہ ایسے دوڑائی تو ادھر سے عمیر رضی اللہ عنہ آ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا, عمیر بات سنیں, ان کو گواہ چاہیے. تو عمیر نے کہا کس چیز کا؟ تو اس بندے نے کہا بھیا تم نے ڈیل دیکھی ہے, میری اور محمد کی کوئی ڈیل ہوئی ہے, تم نے دیکھا ہے؟ تو حضرت عمیر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈیل ہوئی ہے, تو میں نے دیکھا ہے. تو وہ کہتا ہے کیا مطلب دیکھا ہے یار, تو تھا ہی نہیں. کہتا میں تو جنت میں بھی نہیں تھا, جنت بھی نہیں دیکھی, مانتا ہوں نا ہے, دوزخ میں بھی نہیں دیکھی, مانتا ہوں ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں تو ہم ایمان لے کے آتے ہیں, ہم ثبوت نہیں لے کے آتے. ثبوت اور ایمان میں فرق دھیان میں رکھیے گا. اس لیول کے اوپر صحابی کی سائیکالوجی, صحابی کی مینٹیلٹی, صحابی کا فریم آف مائنڈ کیسے سیٹ اپ کیا گیا. ہم یہاں پہ, میں آپ کو پھر بتا دوں, پاکستانی مسلمان مجھ جیسا وہاں پہ پایا جاتا نا, تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایفیشنسی مارا ہوتا. یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا تحقیق کر لینا, تو میں کچھ سوال کر لوں. ادھر ہی دوزخ ایسے ملنی تھی مجھے گفٹ میں کہ تجھے پتا بھی ہے کس سے نبی, تجھے نبی نہیں پہچان ہوا, تجھ سے تجھے یہی نہیں پتا نبی کیا ہوتا ہے. تو میم میخے نکالتا ہے نبی کی باتوں کہ میں تحقیق کر لوں, آپ ہی کا حکم ہے. نیت اچھی رکھ کے بھی میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دوزخ کا راستہ جتنی بھی اینٹوں سے بنا ہوا ہے سب کی سب اچھی نیت کی اینٹیں ہیں. لوگ اپنی اچھی نیت سے دوزخ میں جائیں گے. کوئی بھی نہیں چاہتا مجھے دوزخ میں ڈالا جائے. اپنے اپنے فلسفے مارے ہوئے ہوں گے اچھی نیت سے, اور سارا the road to hell is paved with the bricks of great intent.
خوش نیتی کا اچار نہیں ڈالنا ہم نے اس فلسفے کو پکڑنا ہے کہ ہمیں پتہ چلے ان الفاظ کے اصلی مطلب کیا ہے, ایمان کا مطلب کیا ہے. اللہ پہ بحثیں شروع ہو گئی. میں ابھی نبی کا لفظ جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور لوگ پاکستانی بچے کھل کے برملا ماں باپ سے پوچھتے ہیں اللہ کا ثبوت دیں, اللہ ثابت کریں. اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے سرٹن سائیکالوجی ان سائڈ دا ہاؤس ہولڈ وچ واز ناٹ اسٹیبلش پراپرلی. آج کا مسئلہ نہیں ہے ایتھیزم, یہ 1400 سال پہلے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حضرت آدم کے بچوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے ایتھیزم کا مسئلہ. سمجھ رہے, کوئی نیا انہوں نے کوئی نئی سائنس نہیں ماری ریچرڈ ڈاکنز وغیرہ نے. تو ایمان کا لفظ جو ہے نا بہت دھیان سے اور بہت سینسیٹیو طریقے سے پلیس کریں اپنے بچوں کے سامنے, کہ یہ نہ ہو کہ وہ ایمان کو لاجک اور ایمان, یقین کا اور ایمان کا فرق ہر پاکستانی اردو کو بولنے والے کو پتہ ہے. یقین اور ایمان میں کیا فرق ہوتا ہے, کسی بچے سے ہی پوچھوں گا بتا دے گا کہ یقین کا مطلب ہوتا ہے دیکھ لیا, چانچ لیا, پرکھ لیا, سب کچھ محسوس کر لیا, ہاں یقین ہو گیا. ایمان کیا ہے, دیکھ لیا, اب کہاں سے ایمان لے کے آؤں میں, اب میں نہیں ایمان لے کے آ سکتا, اب تو میں نے اس کو پرکھا ہے پوری طرح. یہاں پہ بیٹھے اللہ پرکھ رہے ہیں ہم. بچہ مر گیا تھا, دہریہ ہو گیا, کیوں, یہ کیا ہوا. میں جن عربی کے استاد کی بات کر رہا ہوں کہ 3 بچے فوت ہو چکے ہیں, ہر 3 سال کا ہوتا ہے, 1 سال کا ہوتا ہے, بچہ فوت ہو رہتا ہے. ابھی بھی ان کی بچی علیل ہے, دعا کریں, ابھی 4تھی بچی پیدا ہوئی ہے اور بہت علیل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ کیسا صبر آتا ہوگا باپ کو یار, پیدا پہ بچے مر جا رہے ہیں, کوئی لیور کی وجہ سے مرا, ہر میڈیکل کنڈیشن سے ہوتی, کوئی کہ جادو ہو گیا, یہ ہو گیا. جو کچھ ہوا کہ نہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رحم ہے یا قہر ہے. یہ کنفیوژن پھیل گئی ہے. کیوں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں بس اب میں ایسے اللہ کوئی نہیں مانتا, نعوذ باللہ, ایسے پاکستانی مسلمان جملے بول رہے ہیں, میں ایسے اللہ کوئی نہیں مانتا جس نے میرے بچے کو مار دیا. یہ جرت پتہ کب آتی ہے, 8ویں 9ویں سال میں بچے کے پنپتی ہے. اور ایتھیزم پتہ کب آتا ہے, 22ویں 23ویں سال میں. شروع کب ہوتا ہے, 4تھے 5ویں سال میں. 20 سال کی بیماری ہے ایتھیزم, بچپن سے شروع ہوتی ہے اور ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے, بے باقی اس کی باہر آتی. کہ وہ والے سوال کروں گا جس کی بیسس ہی نہیں بنی ہوئی. بیسس بنانا میرا کام تھا نا, میری بیوی کا کام تھا. محلے والوں نے تو میرے بچوں کی بیسس نہیں بنانی تھی کہ ایمان کیا ہوتا ہے, نبی کا اصل مطلب کیا ہے. تو بہت اہتمام کے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا. ایسے نہیں عمیر رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے آتے تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی کسی اور کو بھی بلا سکتے تھے. مدینے کے سینٹر میں قافلہ آیا تھا, پک کرنا پڑتا ہے کہ دس مین از پریپیئرڈ. ایسے نہیں علی بن ابی طالب کو ہر غزوے میں آواز لگائی جا رہی ہے, پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم پک کرنا پڑتا ہے, ہر ایوری مین از پریپیئرڈ. دھیان میں رکھیں, عمر بن خطاب کے ایسے نہیں دعا مانگی گئی تھی. There are certain attributes that you better start honing inside your kids, inside the homes. ہون کا مطلب ہے پریپیئر کریں, اس کو بلڈ کرنا پڑتا ہے. باقاعدہ بھٹی میں پکتا ہے بچہ, جس طریقے سے اینٹ پکتی ہے نا اسی طریقے سے شہیر پکتے ہیں گھروں میں. ایسے نہیں تیار ہوگا بچہ, ورنہ محلے والے کچھ نہ کچھ لگا دیا کریں گے, وہ سمجھے گا میں کمپلیٹ ہو گیا, اندر سے بالکل خالی. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اسپیشلی امی کے پاس. آپ کے جو سوال ہونے ہیں میں صحیح بتاؤں باپ سے بھی نہیں ہونے. باپ سے حالانکہ ریت کا رائی وہ ہے, ٹھیک ہے, سوال اس سے ہونے چاہیے تھے, مگر جو آپ نے نیگلیجنس دکھا دینی ہے نا پاکستانی لڑکی نے اپنے بچوں کے سامنے, وہ نہیں بچے کی کیونکہ اسٹیٹسٹکلی سارا معاملہ آپ کے پاس, بچہ ہر وقت آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ نے بچپن میں ہی اس کو یا تو مسلمان کر دینا ہے یا پھر ایک کنفیوز قسم کا ایک امیلگمیٹڈ کانسیپچول, اور اپنے آپ کو وہ روسو اور کانٹ اور برٹرن رسل سمجھ رہا ہوگا, ہیگل سمجھ رہا ہوگا, یا ڈیکارٹے سمجھ رہا ہوگا. ایروگنس تو دکھا, سیلف اسٹیم کا تقاضا ہے, میں بھی کوئی چیز ہوں. تو دیکھا نہیں ہر گلی محلے میں ایک فلسفہ بیٹھا ہوا فلاسفر. ہر یونیورسٹی میں کانٹ اور روسو کی ڈیبیٹ چل رہی. پاکستانوں کی بات کر رہا ہوں, جی کی ہے نا, جی کی میں, آئی بی اے میں, لمس میں فلسفہ کھولا ہوا ہے بچوں نے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ثابت کرنے کے لیے. میں چونکہ فلاسفی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, مجھے ہنسی آتی ہو رہی تھی کہ یار اتنے سے اسکوپ کے اندر تم نے ہاتھی گزارا ہے. تم ہاتھی قافلے گزار سکتے تھے اگر اسکوپ بڑھا لیتے. سوچ بنائی نہیں گئی بچپن سے. مجھے کوئی اعتراض نہیں لوگ فلسفہ پڑھیں, مجھے اعتراض یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو بیس فلاسفی ماں باپ ڈکلیئر نہ کریں. بعد میں 1000 فلسفے پڑھوائیں, بے شک آپ 1000 کتابیں پڑھوائیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاسفی, میں آپ کو ابھی ٹیسٹ لوں نا, ابھی آپ کو بتا دوں کہ کس بندے نے 12 سال سے پہلے سیرہ کا کورس کیا تھا. 0 آنسر آئے گا کراچی میں.
میں آپ کو سائیکالوجی کے رولز بتا رہا ہوں, سائیکالوجی کی ویلیو ورتھ بتا رہا ہوں, دماغ کی ویلیو ورتھ جاننے کے بعد بتا رہا ہوں کہ قرآن سے پہلے آپ نے بچوں کو سیرہ کرانی ہے. سیرہ کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ کوئی مشہور نام ہے کسی کے پاس؟ وہ تو بچوں کے لیے ہے. اور بتائیں, اور بتائیں, اور بتاتا ہوں میں, اور بتائیں. نام کتاب کا پوچھا ہے, کسی کے پاس ہے؟ بس رحیق المختوم. بس سیرہ کی سب سے ضروری, امپورٹنٹ, بہت مشہور ترین کتاب آپ سب کے گھروں میں پڑی ہوئی ہے, اس کا نام قرآن ہے. اوکے, قرآن پاک میرے نبی کی سیرہ ہے, دھیان میں رکھیے گا. اور بھی بہت کچھ ہے قرآن میں, مگر ہر آیت کے پیچھے میرے نبی کے اوپر شان نزول ہے, کچھ واقعے کے اوپر ہو رہی ہے, خود آیت بتا رہی ہے کب کب کیا کیا ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ اور نبی کا ڈائریکٹ انٹریکشن قرآن ہے. آپ کسی اور کتاب کے اندر, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی سیرہ نہیں نکال سکتے. عیسیٰ کی کتاب تو ہم نے انسانوں نے اڑا ہی دی نا. عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کوئی نہیں ہے. کسی بھی کرسچن سے پوچھ لیں, بک آف مارک ہے, ہاں جی. میتھیو ہے, جی ہاں. پال ہے, ہاں 14 ہیں. پال کی تو 14 کتابیں ہیں. اوکے. جان ہے, بالکل ہے. اب بک آف جیزس کدھر ہے؟ تو تمہاری تو وہ والی کتاب ہے جس کو اللہ کی کتاب کہہ رہے ہو. ہمارے پاس اس کتاب کو ہم حدیث بھی نہیں مانتے, حدیث سے بھی نیچے کی کتاب ہے. تمہارے تو تابعی لکھتے ہیں کتابیں. ہم تو صحابی کی کتاب کو قرآن کے ذمہ نہ لے کے آئے, تو نبی کی کتاب کو قرآن کے ذمہ لے کے آ رہے ہیں ہم. تو نے تابعی کی کتاب کو 14 کتابیں تابعی نے لکھی ہیں, تو نے ڈائریکٹ اللہ کے اوپر لگا دیا, تو اس کو تو چھوڑ دینا بات. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ خود اللہ نے بیان کی ہے, کیسے قرآن پاک کے تھرو, کیسے کوئی بھی صورت کی کوئی بھی آیت اٹھائیں اس کے پیچھے آپ کو سمجھ آ جائے گی نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا چل رہا تھا. اس کے علاوہ بھی سیرہ ہے, کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ جن کے اوپر قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں آئی, اور کچھ ایسی باتیں جو کہ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کی آپس کی باتیں ہیں, گپ شپ ہے, وہ قرآن پاک نے انڈیکیٹ کر دیا مگر آیت نہیں آئی. تو یہ جو شخص کہتے ہیں نا, جو بھی اشخاص کہتے ہیں, بڑے پاکستان میں بھی اسکالرشپ آئی ہوئی ہے کہ جو اللہ کی بات ہوئی نبی علیہ السلام سے وہ ہی قرآن ہے, اس کے علاوہ اللہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہوئی. یہ بھی فلسفہ پاکستان میں آ رہا ہے. سو ان کی یہ ہے میرا نبی, آپس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس ہی گپ شپ قرآن پاک خود بتا رہا ہے. سورہ تحریم کی آیت ہے نا کہ اے نبی ہم نے جو تمہیں خفیہ طریقے سے بات بتا دی تھی, تمہاری 2 بیویوں کی بات, کیا بات بتائی تھی؟ نہ اللہ اپنے نبی کا پردہ, گھر کا پردہ اٹھائیں گے, نہ ہماری کوئی جرت کے نبی علیہ السلام کی 2 بیویوں کے بارے میں کیا بات بتائی تھی, نہ کسی عالم نے کبھی ایسی بحث کی, مگر خود اللہ نے قرآن نے بتا دیا کہ خفیہ طریقے سے بھی گپ شپ ہے ہماری. سو انڈرسٹینڈ کس نبی کی امتی ہو گئے ہم, سمجھنے کی کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کی سیرہ بیسٹ کتاب قرآن. قرآن سمجھیں گے 99% سیرہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. سیرہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ پہلے سیرہ کریں تو قرآن کا مطلب یہ کوئی ٹرک کوشچن نہیں تھا. پہلے سیرہ رحیق المختوم ٹائپ کی کتاب پڑھیں, یا پھر کتابوں میں 50 مودودی صاحب کی اپنی بھی سیرہ کی کتاب ہے, وہ پڑھ لیں. یہ سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جامع کتاب ہے, وہ پڑھ لیں. ڈزنٹ میٹر, انگریزی آتی ہے, انگریزی میں آ گئی ہیں, اردو آتی ہے, اردو میں آ جائیں. محمد مارٹن لنگز کی پیس بی اپان محمد, شاندار کتاب ہے, وہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو نبی علیہ السلام کو پہچاننا آ جائے. اور پھر قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس آیت میں کہانی کس طریقے سے کس ویلیو کے اوپر کریٹ کی گئی. اس آیت کی ویلیو کتنی بڑی ہو گئی اچانک, مطلب ویلیو تو نعوذ باللہ ہم کے ناپیں گے, اس کا استعمال کدھر آ گیا اس آیت کو استعمال کیسے کروں اپنے بچے کی سائیکالوجی بنانے میں. ٹھیک ہے جی خاتون. سر بات ایسے کہ آپ نے کہا کہ پیپل آر ناٹ گیونگ دا لیکچر ان رائٹ گرامر تھنگ, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ناٹ رائٹ گرامر, دا ریلیونٹ گرامر. ہمارے پاس جتنے بھی اسکالرز ہیں, ہمارے پاس اسکالرز ہیں, وہ ہر ٹاپک کو اپنے مائنڈ کے مطابق پرسیو کرتے ہیں اور اپنے مائنڈ کے مطابق لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں, جس میں ایک کا دوسرے سے کانفلکٹ آتا ہے. تو اس میں جو آپ کی آڈینس ہوتی ہے, جو اس چیز کو سن رہی ہوتی ہے, ان کے دماغ میں 2 چیزوں میں کانفلکٹ آ جاتا ہے. تو اس کانفلکٹ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟
آپ مجھے کوئی مثال دیں گی تو مجھے پتہ چلے گا. فار ایگزامپل ایک اسکالر ہیں, انہوں نے ایک آیت کو جو اس میں چیز بتائی گئی اس کو الگ طریقے سے پرسیو کیا, اور کسی اور اسکالر نے اسی آیت کے اس ترجمے کو کسی اور طریقے سے پرسیو کیا, اور جب وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے تو دونوں میں کانفلکٹ آتا ہے. تو اس میں آپ کو کیسے سمجھ آئے کہ یہ دس پرسن از رائٹ اور دس پرسن از رانگ, کیونکہ فرقے کا کانفلکٹ تو ہر جگہ پہ ہے. صرف فرقوں میں ایسے نہیں ہوتا, ایک فرقے کے اندر بھی ایسے ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ کرے ایسے ہی ہوتا رہے آپ کے ساتھ تاکہ آپ کا دماغ کھلتا رہے. جب تک یہ کانفلکٹ نہیں آئے گا تب تک آپ نے سوچنا شروع ہی نہیں کیا. کاش کہ آپ کی عمر کے اندر جتنے بھی لوگ ادھر بیٹھے یہ کانفلکٹ پکڑنے کی کیپیبلٹی رکھیے, پرچر کھلا ہو آپ کا, کیمرے میں یہ والی لائٹ بھی آتی ہو. اگر آپ یہ والے کانفلکٹ پکڑ رہے ہیں تو آپ سے زیادہ ذہین کوئی نہیں اسلام میں. ٹھیک ہے, آپ اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ جس ڈائریکشن میں انٹیلیجنس بڑھتی ہے, آئی کیو بڑھتا ہے. جس بندے نے صرف سن کے کہ جی میرے مولوی صاحب نے کیونکہ میرے والے کلر کی پگڑی پہنی انہوں نے یہ بتایا تھا تو بس باقی سارا کانفلکٹ ہے, تو ایسے کانفلکٹ نہیں ہوتا. خود سوچنا پڑتا ہے کہ ایون بریلویزم کے اندر بھی علماء کرام کے آپس سے کانفلکٹ ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. دیوبندیزم کے اندر بھی, خیر دیوبندیزم میں تو علماء کے بہت بڑے بڑے کانفلکٹس ہیں. سبحان اللہ, ایسے ہی ہونا چاہیے. ایک بندہ سوچے پہنچا, جب تک متن کے اندر, امتزاج کے اندر اور نہج کے اندر کانفلکٹ نہیں ہے تو بھی نیچے تو جتنے مرضی سوچے کانفلکٹ اتنا ہی بہتر ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں پھر مغرب پہ جانے. اگر مسلمانوں میں یہ فرقے نہ ہوتے, جنرل لیول پہ بتا رہا ہوں, فرقے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اور کون سے ہمارے بڑے موٹے موٹے یہی ہیں نا بس, اہل حدیث کیسے بھول گیا ان کو. ٹھیک ہے, اہل حدیث اسلام آباد میں زیادہ تر اہل حدیث ان کا ایک ہے کہ حدیث میں اپنا والا جو مفہوم ہے وہ دے پک اٹ آؤٹ, اور باقی چیزوں کو اس سے الگ طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں, تو پھر وہ جو دوسرے ہیں ان میں کافی کانفلکٹ آتا ہے. تو یہ چیز بہت, میں ایسے نماز پڑھتا ہوں, میں شافعی کا فالوور ہوں. ویسے یہ رہا پیچھے سے کوئی خنجر پیچھے. ٹھیک ہے, آپ تو دیوبندی ہے نا, یہاں پہ حنفی ہیں نا سارے. تو ویسے بتا دوں کیونکہ آپ نے جس طریقے سے اہل حدیث کا ہے لگ رہا تھا جیسے کہ تھوڑا سا غصے کیا میرے. میرا بولنے کا طریقہ ہی ایسا ہے, میرا طریقہ ہی ایسا ہے بولنے کا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی سانس پہ رحم کرے کیونکہ انہوں نے اس کا مطلب غلط لینا. یہ ہے وہ گرامر جس کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ بات لیکن آپ نے درست ہے. کروڑ روپے کی بات ہے کہ اگر ہمارے بچے بتائیں نا ابو جی آپ نے اس دن یہ کہا تھا آج یہ بات کریں, تو آپ صاف ظاہر ہے کہ بچہ انٹیلیجنٹ ہے آپ کا. وہ الگ بات ہے آپ نے دو لگانی ہے اس کو, مگر بنتی اس کی انعام ہی ہے کہ تو نے سوچ کے پکڑا ہے کہ یہ تو فلاسفی بدل جائے گی. اور یہ واقعی میں ایسے ہو جاتا ہے کئی جگہوں کے اوپر. اس بیس کے اوپر پھر ایرر کریکشن کے لیے ریفرنسنگ کی جاتی ہے. اہل حدیث میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. منہ کا پردہ کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے, غیر مقلد منہ کا پردہ کرنا فرض سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ نا اس بات کا. ٹھیک ہے, مگر ناصر البانی نے منہ کے پردے کے اوپر, ناصر البانی کا پتہ ہے آپ کو, نام سنا ہوا ہے, دا چیف انسائکلوپیڈیا آف اہل حدیث اسکالرشپ, چیف انسائکلوپیڈیا, دا ٹاپ آف دا ٹاپ گائے. ناصر البانی کے مطابق چہرے کا پردہ کرنا فرض نہیں. لڑکی کے لیے کہہ رہا ہوں, لڑکوں کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, آپ کانفلکٹ کتنا بڑا پڑ گیا ہے, بہت ہی بڑا کانفلکٹ پڑ گیا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. مقلدین میں, دیوبندیوں میں یا بریلویوں میں, حنفیوں میں یا شافعین میں یا پھر حنابلہ میں جو احمد بن حنبل کے فالوور ہیں, وہ چہرے کے پردے کو فرضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر ایسی احادیث ہیں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جیسے حجۃ الوداع والی سب سے مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ صحابی, ایک خاتون نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے, لمبا سوال تھا, اور ایک صحابی ان کو دیکھی جا رہے تھے, تو نبی السلام نے پھر ان کا چہرہ خود اپنے ہاتھ سے ادھر کیا کہ کدھر دیکھ رہا ہے, بس کرو. اب صاف ظاہر ہے اس بات کا, میں حرام حلال والے فتوے میں نہیں جا رہا ہوں, میں سوچنے کی بات بتا رہا ہوں کہ کیا از اٹ اے پوائنٹ کہ جو جس کے اوپر کیس کیا جائے. ہاں 100%. کاش ہمارے بچے کیس کریں ہمارے سامنے آ کے کہ ابو جی سمجھائیں, یہ تو کانفلکٹ آ گیا. بچوں کا اور یوتھ کا کام ہوتا ہے سوچ کو انویل کرنا, ہمارا کام ہوتا ہے اس کو ڈائریکشن دینا, بس یہ کام ہے ہمارا. اگر ہمیں نہیں سوچا ہو تو ہم کہیں گے یار دوبارہ یہ جو نام بتاؤ, اچھا تھانوی صاحب لکھا, یہ والا ٹھیک ہے, وہ دوسرے والا کانفلکٹ میں غلط ہے, گمراہ ہے. وہ اس طرح ہی کریں گے نا ہم, اور کیا کریں گے. اور یہی ہوا ہمارے ساتھ. انڈرسٹینڈ, انلیس یو ریڈ بوتھ, انڈرسٹینڈ ویئر از دا پریسیڈنس. کس پریسیڈنس کو انہوں نے, اس کو استدلال کہتے ہیں پریسیڈنس کو, یا استنباط کہتے ہیں, اس اصول کو پکڑ لینا.
کہاں سے استنباط ہوا ہوا ہے یا کس حدیث یا آیت سے استدلال ہوا ہوا ہے، تب تک بچہ ٹرین نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہو رہے. پھر ہم پھر فالوور ہیں، وہ بھی کسی بش کا فالوور، اوباما کا فالوور ہے، یا پھر ٹرمپ کا. نہیں تو آپ کون ہے؟ بائیڈن کا فالوور ہے. پھر تو سوچ وہ بنا رہے ہیں نا، کیونکہ پاپ کلچر سوچ بناتا ہے. یا تو آپ سوچ بنائیں گے، تو ہماری سوچ صرف اللہ اور رسول ہی ہے بس، اور کوئی سوچ نہیں بناتا ہماری. یا پھر بائیڈن سوچ بنائے گا. وہ کیونکہ وہ خدا کی قسم سوچنا سکھا رہے ہیں، اور وہ اتنی خوبصورتی سے سوچنا سکھا رہے ہیں، اور وہ حق ادا کر رہے ہیں. وہ سازش نہیں ہے، گورا حق ادا کر رہا ہے کہ سوچنے والے سوال کیوں نہیں کرتا بچہ. ہم کہتے نہیں سوچنا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں سوچو، اللہ خود کتاب میں کہہ رہے ہیں سوچتے کیوں نہیں ہو، عقل کیوں نہیں کرتے ہو. ہم کہتے نہیں بس داڑھی کا کلر دیکھ، کیا نام ہے، لیس دیکھ، اور پگڑی کا رنگ دیکھ، بس اور کچھ نہیں سوچنا. سوچنا تھوڑی ہوتا ہے داڑھی کا کلر، پگڑی کا کلر دیکھنا. یہ تو دیکھنا ہوتا ہے. سوچنے کے لیے تو پڑھنا پڑتا ہے، اور پھر کراس ریفرنس کرنا پڑتا ہے، اور اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹس پڑھنے پڑتے ہیں. اتنے کاؤنٹر آرگیومنٹس مجھے پڑھنے پڑے. میں نے مودودی صاحب شروع کیا تھا، اس کے بعد حملے شروع ہوئے، اور پھر میں نے کہا رک جاؤ، میں کوئی مودودی کوئی نبی نہیں ہے، ہزار غلطی اس نے بھی کی ہوں گی، پڑھنے تو دو کہ کیا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے. کئی جگہوں پہ صحیح ثابت ہوئے، کچھ جگہوں پہ مجھے واقعی نہیں سمجھ آ رہی تھی. پھر میں نے کیا کہا، لگتا مجھے ایسے ہی ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مودودی صاحب یہاں پہ غلط ہوں گے، مگر میں مودودی کو غلط کہنے کی کوالیفیکیشن نہیں رکھتا ہوں ابھی. آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ. آپ یہاں پہ ٹھیک ہی لگ رہے ہیں، لیٹ می ریسرچ مور. مگر یہ نہیں کہتے مودودی نے کہہ دیا، کیونکہ کوئی بھی نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی بندے کو آپ کل علم اور معصوم نہیں کر سکتے کہ نہیں ان سے غلطی نہیں ہوئی. یہ میرے مول صاحب میں غلط نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں غلط ہو سکتے؟ نعوذ باللہ اسلام سے ہی فارغ ہو گئے ہم اگر ہم نے یہ بات سوچنی کر دی. اسلام کے عقیدے سے ہی فارغ ہو گئے ہیں کہ میرا مولوی غلط نہیں ہو سکتا. اسلام میں عین الٹا فلسفہ ہے اس کا کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ والی گنجائش رکھی ہوئی ہے تاکہ تم اس کو کہیں خدائی درجہ نہ دے دو یا کوئی نبوی درجہ نہ دے دو. ٹھیک ہے، وہ قادیانیوں نے کیا نا، ہمارا بندہ نہیں غلط ہو سکتا، کدھر پہنچا دیا انہوں نے اس کو. ہم بھی یہی کر رہے ہیں. پھر چھوٹے چھوٹے لیول پہ قادیانی ہو رہے ہیں، مسجد لیول پہ یا خاندان لیول پہ یا انکل لیول پہ یا ابو لیول پہ، کہ میرے ابو غلط نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں. خوبصورتی ہے، کاش میرا بیٹا مجھے غلط ثابت کرے. میں آپ کو بتاؤں، میری زندگی کا بہترین دن یہ تھا، میں ویڈیو ریلیز ہوئی اور میری بیٹی نے مجھے خود، میں ابھی گھر میں نہیں پہنچا تھا، کال کی کہ جو اسکالر کی تفسیر آپ نے مجھے دی ہوئی ہے وہ یمن کے ہیں، وہ ایگزیکٹ الٹی بات کرتے ہیں، اور آپ نے یہ پوری دنیا کو فلسفہ دے دیا ہے. 14 سال کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو قرآن کی پوری تفسیر نہیں آتی. اس کو جتنا سمجھ آیا تھا، جہاں تک جس لیسن تک پہنچی تھی، اس نے کہا اینا سے بیٹا سورہ ہود جب پڑھے گی نا تجھے سمجھ آ جائے گی میں نے کیوں بات کی ہے. اس وقت تیرے پاس ایک چیپٹر کا علم آیا ہوا ہے، کتاب کے علم کے بغیر چیپٹر پہ فتویٰ نہیں ہوتا. چیپٹر ہم کیا کرتے ہیں، چیپٹر کا علم لے کے کتاب پہ فتویٰ دے دیتے ہیں. کتاب پوری پڑھ کے ایک چیپٹر پہ فتویٰ آتا ہے. ایک چیپٹر پکڑ کے کتاب پہ فتویٰ دینا نہ صرف جہالت ہے بلکہ کامن سینس کے خلاف ہے نا. یہی ہو رہا ہے کہ ایک حصہ پکڑا، اور اس کی عربی میں پورا ایک شعر ہے شافعی رحمۃ اللہ کا یہ ہے، اور وہ شعر گدھے سے مترادف کرتا ہے انسان کو، کہ تو نے ایک حصہ پکڑا اور پورے عنوان کے پورے اس کے کتاب کا عنوان رکھ دیا، اور ہم نے پوری کتاب پکڑی اور پھر بھی ہم ایک چیپٹر کا عنوان نہیں رکھ سکے. اتنی جرت تیرے پاس آ گئی. یہی ہمارا ہر جگہ پہ اوپر معاملہ ہو رہا ہے. اس لیے آپ کا سوال، کاش یہ سوال ہر جگہ پہ ہو رہا ہو. دس از اے کوشچن ٹو بی آسکڈ اسپیشلی گرلس. کاش لڑکی یہ سوال کریں. میں آپ کو برملا بتا رہا ہوں میں جینون فیمنسٹ ہوں، مگر مسلمان عورت کا علم مسلمان مرد سے 1% کمپیریزن میں بھی نہیں آ رہا. اتنا گیپ آ چکا ہے ایک لڑکی اور لڑکے کے دین کے اس ایکیومن کا. کسی بھی لڑکے کو کھڑا کریں، کسی بھی لڑکی کو کھڑا کریں، 10 سوال پوچھوں گا 8 کے جواب آتے ہوں گے، 2 بالکل ہی غلط اور تکے مارے گا. پاکستانی مرد ایسے ہی کرتا ہے آج کل. ٹھیک ہے، اور آپ ہر سوال پہ نہیں پتا، میں 1 منٹ رکیں، کچھ یاد آ رہا ہے. اس طرح چل رہا ہے. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ پھر برابر ہو جاتے. صحیح کہہ رہے ہیں. عمل ہمارا جاننے کے باوجود ہی ہم نہیں کر رہے. بالکل درست پکڑا انہوں نے. ہاں تو میں فیمنسٹ نہ بیچ میں سے. بات سچ ہے، بات سچ کیا آپ نے. واقعی پاکستانی مرد یا مسلمان مرد عمل کر رہا تھا تو قوم کا یہ حال ہوتا. جو چیز غلط ہے اس کو اسی وقت غلط مانے، جو چیز صحیح ہے اس کو برملا صحیح کہے. چاہے سامنے نواز شریف کھڑا ہو یا عمران ہے نا، یہاں پہ پی ٹی آئی بھی یہاں پہ نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں پالیٹکس سے تو کوئی دور کا تعلق نہیں ہے. ایک بھائی نے تو یوں سر کیا، نہیں دیکھیں
یہی والی فلاسفی دیکھیں یہاں پہ بھی آ رہی ہے. جس دن میں نے کہا نا عمران خان نے بھی تو غلطی کی, اچھا نواز شریف کے فالوور ہو, سوچیں صحیح, یہ ایگزیکٹ سیم ہو رہا ہے اسلام کے فرقوں میں بھی. نواز شریف صاحب چور ہے, پی ٹی آئی کا بندہ لگتا ہے. ایگزیکٹ بریلوی تھانوی صاحب نے یہ کہہ دیا, اچھا محمد علی مرزا کا فالوور لگتا ہے. یا طارق مسعود صاحب نے یہ بات غلط کی تھی, اچھا جیلم سے آئے ہو. سیم سائیکالوجی چل رہی ہے. وائی؟ بیکاز وی آر ناٹ ٹریننگ آور لٹل شہیدز کہ ہر چیز کے اندر سے صحیح نکالنا ہے. سوچنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا بیٹا, محنت کا کام ہے. بس اتنا صحیح کام بتا رہے ہیں. کتابیں پڑھنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے. پہلے پچھلی جنریشن کو گولیاں چلانے سے ڈر لگتا تھا, ٹھیک ہے. اب ہماری جنریشن اتنی نازک اور نزاکت پسند ہو گئی ہے, بچے کو پیپر کٹ نہ لگ جائے. پیپر کٹ لٹرلی, میں نے قرآن پاک کا گفٹ دیا تو آنٹی میرے پاس آئی کہ دیکھیے میرے بچے کو پیپر کٹ ہو گیا. کوئی ایپ نہیں ہے قرآن کی کہ مجھے ایپ میں دے دیں, ایپ میں پیپر کٹ لگ رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے حال ہیں کہ قرآن پاک سے پیپر کٹ لگنا شروع ہو گئے ان کو. تو پھر میں نے کہا کہ دکھائیں بچے کا پیپر کٹ. ہاں دیکھیں, اللہ تعالیٰ خود تمہارے بچے کو کٹ لگا رہے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. قرآن سے کٹ لگا تجھے, وہ تو ڈر گیا. مطلب یہ حالات ہے کہ قرآن پاک سے کتاب نہیں, کتاب کون پڑھے گا. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فونٹ چھوٹا ہو تو موٹیویشن ملے گی جلدی ختم کرنے کی. یہ نخرے ہو گئے ہمارے امیوں کے, ٹھیک ہے. تو بات درست ہے, عمل میں خواتین واقعی میں زیادہ ہیں, اس لیے کیونکہ ہم نے ان کے اوپر وہ والا بوجھا ڈالا ہے, وہ مجبوراً عمل کر رہی ہیں. مجبوراً, ہمیں مجبوری نہیں ہے تو ہم چھٹی کر لیتے ہیں.